مولانا صاحب، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ طاقت کے لیے ڈرپ کا لگوانا کیسا ہے؟ اور روزے کی حالت میں کان اور ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے بھی تھوک نکلتے رہتے ہیں، جب روزہ تو پھر بھی تھوک نکلتے ہیں، اپنی تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، ہمارے ویورز کی کچھ خواہشات تھیں کہ رمضان میں ایسے مسائل کو اٹھایا جائے جو اکثر پیش آتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مدثر صاحب، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے، ہمارے ویورز بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات اٹھائے جائیں، ایسے سوالات جو ہر روز پیش آتے ہیں، تو آپ سے جو ہے نا کچھ سوالات ہیں ہمارے، تو آپ ان کا کچھ جو ہے نا جواب دے دیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے۔ انجیکشن لگانے کی وجہ سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا اور روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ طاقت کے لیے ڈرپ کا لگوانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ طاقت کی گلوکوز کی ڈرپ ہو تب بھی اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص ہو طاقت کی ڈرپ اس لیے لگاتا ہے کہ روزے کے احساس کو ختم کرے، بہرحال یہ چیز مکروہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کان اور ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، کان اور ناک میں اگر دوائی ڈالی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چاہے کان میں دوائی ڈالی جائے یا ناک میں دوائی ڈالی جائے، ان دونوں جگہوں میں، دونوں عضو کے اندر کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور اسی طرح آنکھ میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ جی ہاں، آنکھ میں ڈراپس وغیرہ اگر ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور وہ ڈراپ کا ڈالنا بیماری کی وجہ سے درست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، روزے کی حالت میں بھاپ لینا یعنی اسٹیم، ابھی سردی چل رہی ہے تو کچھ لوگ شاید کرنا چاہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بھاپ لینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بھاپ لی جائے تو چونکہ پانی بخارات کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذرات حلق میں اتر جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں، ڈاکٹری زبان میں انہیلر کہتے ہیں، تو انہیلر کا یوز کرنا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی، دمے کے مریض کے لیے پمپ کا استعمال، جسے انہیلر کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی شخص نے پمپ کا استعمال کیا اور دوائی کے ذرات چونکہ حلق میں اتر جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ شدید تکلیف کے اندر ہے تو پھر اسے پمپ استعمال کر لینا چاہیے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا کیسے؟ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، زیر ناف بال کاٹنا سب جائز ہے، اس کی وجہ سے روزے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ اور اسی طرح تیل کا لگانا جائز ہے، سرمے کا لگانا بھی جائز ہے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے بھی تھوک نکلتے رہتے ہیں، جب روزہ تو پھر بھی تھوک نکلتے ہیں، اپنی تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، اگر کوئی شخص اپنی تھوک نگل لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی،
روزہ فاسد نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ مسواک کا کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، اور اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سنت عمل بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، تو باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور اس مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا کرنا، کچھ لوگ بلکہ زیادہ لوگ ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرتے ہیں، تو اس کے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ تو کرتے وقت اس کے ذرات کا حلق میں جانے کا شبہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اس کے ذرات حلق میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک کو استعمال کیا جائے۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال ہے جو بہت ہی لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سحری کے وقت کھا پی لیتے ہیں، لیکن جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پانی پیتے ہیں، یہاں تک کہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، آپ نے سوال کیا کہ سحری کا وقت ہو، تو سحری میں اس بات کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اذان شروع ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ کھاتے پیتے رہتے، تو بہرحال یہ ان کا عمل غلط ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو روزہ فوراً بند کر لینا چاہیے، اور موجودہ زمانے میں جو کیلنڈر تیار کیے گئے ہیں تو ان کے اوقات دیکھ لیے جائیں، جیسے ہی اختتام کا وقت ہو تو اس سے کم از کم احتیاطاً 2 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ 1-2 منٹ کی وجہ سے انسان پورا دن بھوکا اور پیاسا بھی رہے اور روزہ بھی اس کا نہ ہو تو بہرحال یہ تو بہت نقصان کی بات ہے۔ اس لیے اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کے وقت سے احتیاطاً پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیں۔